بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کتب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ رکن عالم نے ایسے روحانی اور علمی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک اسلام کی حقانیت کو عام کرتے رہیں گے۔ حضرت شاہ رکن عالم 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ملتان کے غرباء و مساکین کا دامن زر و جواہر سے بھر دیے۔ آپ کا اسم گرامی رکن الدین رکھا گیا۔ آپ کے ادب و آداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رکن الدین و عالم کا لقب دیا۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حضرت شیخ صدر الدین عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب صدر الدین عارف، بہاؤالدین زکریا ملتانی، ابو الفتح شہاب الدین سہروردی، ضیاء الدین سہروردی، شیخ ابو عبداللہ، شیخ اسود احمد دینوروی، شیخ ممتاز علی دینوروی، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ سری سکتی، خواجہ معروف کرخی، خواجہ داؤد طائی، خواجہ عجیب اجمی، خواجہ حسن بصری، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی جو کہ فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی اور فرغانہ کی شہزادی تھیں، زہد و تقوی کی وجہ سے رابعہ عصر کہلائیں۔ قرآن پاک کی حافظہ تھیں، تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتی تھیں۔ حضرت شاہ رکن عالم ابھی بطن مادر میں تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی عید کا چاند دیکھ کر آپ کی والدہ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے جب اس پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی یہ تعظیم تیری نہیں بلکہ اس بچے کی ہے جو اس وقت تیرے بطن میں ہے اور جو جوان ہو کر میرے خاندان کا چراغ ہوگا۔ حضرت بی بی راستی جب شاہ رکن عالم کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو کر لیتی تھیں اور چونکہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں دودھ پلانے کے دوران بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتی تھیں۔ دوران تلاوت اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شاہ رکن عالم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ بی بی راستی نے گھر کے خادموں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننھے شاہ رکن الدین کو سوائے اسم باری تعالیٰ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کی جائے۔ اسی احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عز و جل کا اسم گرامی تھا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ شاہ رکن عالم بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بسم اللہ شروع کی اور شیخ صدر الدین عارف نے قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا معمول تھا کہ 3 مرتبہ میں پاؤ سپارہ پڑھتے تھے اور وہ بھی حفظ ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید حفظ کر لیا تو قریبی مدرسہ میں علماء و مشائخ سے کسب فیض حاصل کیا۔ جب شاہ رکن عالم کی عمر 4 سال تھی شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی 4 پائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر 4 پائی پر رکھ دی تھی۔ حضرت صدر الدین عارف پاس ہی میں موجود تھے کہ ننھے شاہ رکن الدین کھیلتے ہوئے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دی۔
والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدر الدین، پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو، یہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اسی کو عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن دین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر مطمئن ہوئے اور دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی۔ ایک روز آپ کے والد دریا کے کنارے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت شاہ رکن الدین عالم بھی تھے۔ شیخ صدر الدین نے وضو کیا اور نماز ادا کی، اتنے میں ایک ہرن کا غول ادھر سے گزرا، اس میں ہرنی کا ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم اس بچے کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ بچہ ہاتھ نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر شیخ عارف نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا سبق دیا، ان کو 10 مرتبہ پڑھنے پر بھی سبق یاد نہ ہوا، حالانکہ وہ 3 مرتبہ پڑھ کر سبق کو یاد کر لیتے تھے۔ آپ نے وجہ معلوم کی، جب آپ کو ہرن کے غول اور اس کے بچے کا آپ کی طرف آنا معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وہ غول کس سمت گیا ہے۔ بیٹے نے سمت بتائی، آپ نے اس طرف کچھ پڑھ کر پھونکا تو غول واپس آ گیا۔ ننھے شاہ رکن عالم نے دوڑ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں ایک سپارہ حفظ کر لیا اور ہرنی کو بما بچے خانقاہ لے آئے۔ آپ 7 سال کی عمر میں ہی 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اسی دوران آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، تہجد و اشراق، چاشت و اوابین اور دیگر نوافل آپ کو پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری نے کئی تبلیغی دورے اکٹھے کیے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کم سن شیخ شاہ رکن الدین عالم بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دن غوث العالمین نماز سے فارغ ہو کر دروازے کے قریب آئے تو دیکھا کہ شاہ رکن عالم نے دوزخی اور جنتی نمازیوں کی جوتیوں کو الگ الگ قطار لگا رکھی ہے۔ عوام تو اس نکتہ کو کیا جانتے تھے، خاص نے البتہ اپنے ذہنوں پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ وہ نتیجہ نکالتے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جوتے غلط ملت کروا دیے اور باہر نکل کر پیار سے سمجھایا کہ بابا ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راز فاش کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا کم عمری میں ہی معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی نماز تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے، اور آپ کا یہی معمول ساری زندگی قائم رہا۔ 695 ہجری میں قطب الاقطاب حضرت شیخ شاہ رکن الدین عالم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی وصال فرما گئیں، اور 709 ہجری میں حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت شیخ صدر الدین کے وصال کے بعد قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم مسند نشین ہوئے اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی عطا کردہ دستار مبارک سر پر رکھی، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ خرقہ بھی زیب تن کیا جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے توسل سے ان کے آباء و اجداد پھر ان تک آن پہنچا تھا۔ حضرت شیخ شاہ رکن الدین عالم جب مسند نشین ہوئے تو اس وقت پاک پتن میں شیخ علاء الدین چشتی نے پاک پتن کی سر زمین کو رشک فردوس بنا رکھا تھا، اور دلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مسند نشین تھے، جو کہ روحانی طور پر دلی کے تاجدار تھے۔ بلا شبہ یہ تینوں حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کا صلہ تھا، جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنیاں میں تبدیل ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو راہ راست لانے میں دل و جان سے خدمت کی۔ 36 سال کی عمر میں جب شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے۔ جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے۔ مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ اس کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے۔
شیخ شاہ رکن عالم کی عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اور عمراء بھی آپ کے متقد اور غلام تھے۔ حضرت نے اسلاف کی طریقت کو کمال تک پہنچایا۔ آپ صاحب کشف کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی بے شمار کرامات آج بھی زد عام ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کشف و کرامت کے سلسلے میں حد درجہ محتاط تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام کو معجزات کا اظہار واجب ہے اور اولیاء کرام کو کرامت کا چھپانا واجب ہے۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم کی غذا بھی بہت قلیل تھی۔ آپ ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر اسی سے چند لقمے تناول فرمایا کرتے تھے۔ گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غذا کی شکایت کی۔ طبیب نے غذا منگوا کر دیکھی اور اس میں سے چند لقمے خود کھائے۔ کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا کہ اب 7 دن کھانے تک حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اوصاف زہیمہ سے پاک نہیں ہوتا، اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں سے ہے، اور جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے مگر دل کی آلودگی آنکھوں کی پانی سے دور ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شاہ رکن عالم 16 رجب المرجب بامطابق 735 ہجری بروز جمعرات بعد نماز مغرب فارغ ہونے کے بعد سلاسل اوابین ادا فرما رہے تھے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ اسی وقت محبوب کا بلاوا آیا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ کو آپ کے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تدفین کے چند دن بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدر الدین محمد کے خواب میں آئے اور فرمایا، آپ نے قطب الاقطاب کو میری پائنتی میں دفن کر دیا ہے، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، آپ انہیں سامنے دوسرے مقبرے میں دفن کر دیں تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ حکم واضح تھا اور سامنے غیاث الدین تغلق کا مقبرہ تھا۔ یہ مقبرہ تعمیر اور عقیدت کی عظیم داستان تھا۔ غیاث الدین تغلق نے یہ مقبرہ حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کروایا تھا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دلی میں واقع ہوئی اور سلطان کو دلی میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے، جو شاہ رکن عالم کا معتقد تھا، مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کو دے دیا۔ حضرت شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے تھے، مگر محض اسی خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس کی تعمیر بیت المال کے روپیوں سے کی گئی ہو، دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ حسن اتفاق سے غیاث الدین تغلق کا صاحبزادہ اور ہندوستان کا بادشاہ فیروز شاہ تغلق عین اسی دن سندھ سے واپس دلی جا رہا تھا۔ جب وہ ملتان میں رکا، ملتان کے امام الدین نے اسے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا خواب سنایا تو اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیت المال سے نہیں ہوئی، بلکہ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے، جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے، تعمیر کرایا تھا۔ لہٰذا اس نے امام الدین کے ساتھ قبر کشائی کی، حضرت شاہ رکن عالم کے جسد مبارک کو کندھا دے کر والد کے خالی مقبرے تک لایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ مقبرہ نہیں رہا، بلکہ قطب الاقطاب حضرت شیخ شاہ رکن عالم کا مزار بن گیا۔ حضرت نے جہاں علم و عمل اور سیرت و کردار کے مجسم پیکر بن کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے بر صغیر میں اسلام کی حقانیت کا بول بالا کیا اور پورے خطہ زمین کے لیے رحمت کا باعث بنے، وہاں ان کا یہ مزار دنیا بھر میں ملتان کی پہچان بنا، جس کی تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث ملتان کو قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا حسین شاہکار مزار یہ گنبد ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہوں میں خیر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ملتان میں ایک ہندو بڑھیا عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت بیوہ تھی اور سوائے ایک اکلوتے بیٹے کے اس کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا، مگر وہ نصیب و جلی اس بیٹے کی رفاقت سے بھی محروم تھی۔ دنیا جہاں کی محنت اور مشقت اٹھا کر اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور جب وہ بیٹا جوان ہوا، جس کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا،
وہ ایک دن تجارت کی غرض سے خراسان کے سفر پر روانہ ہوا اور دوبارہ ملتان کی راہ ہی بھول گیا۔ نہ تو وہ خود آیا اور نہ ہی کوئی خط وغیرہ لکھا۔ وہ بیچاری ممتا کی ماری اس کی یاد میں ساری رات روتی رہتی تھی اور دن بھر لوگوں کی منتیں کرتی کہ کسی طرح وہ اس کے بیٹے کو واپس اس کے پاس لا دیں۔ لیکن پیارے دوستو، لوگ بھی رحم کے جذبے سے اس بوڑھی عورت کو دیکھتے اور بے بسی کا اظہار کر کے اپنی راہ لے لیتے تھے۔ آخر میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ممتا کی ماری اب پاگل ہونے کو ہے، تو کسی نے اس بڑھیا کو مشورہ دیا کہ دیکھ، تو ملتان کے مسلمان درویش کے پاس جا، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور وہ تجھے تیرے بیٹے سے ملوانے کا کام کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے جب یہ بات سنی کہ کوئی ایسا در بھی ہے جہاں پر وہ کامیاب لوٹ سکتی ہے، تو اس نے فوراً شاہ رکن عالم کے دربار کی طرف دوڑ لگا دی اور سیدھی آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں پہنچ کر فریاد کرنے لگی کہ حضور مجھ پر رحم کریں، میرا اکلوتا بیٹا بڑے وقت سے مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور نہ جانے وہ کدھر غائب ہو گیا ہے۔ جذبات کی شدت سے وہ عورت روتی بھی جاتی تھی اور زبان سے بار بار فریاد بھی کرتی جا رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے رحم دلی سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھولتے ہوئے اس ہندو عورت سے کہا کہ بی بی گھر جا، تمہارا بیٹا اللہ کی رضا سے گھر پہنچ چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگی اور ابھی وہ گھر کی دہلیز سے ذرا دور ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ میں ہانڈی میں ڈالنے والا بڑا سا چمچہ اٹھائے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ عورت نے جب اتنا لمبے عرصے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا تو دوڑ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور رو رو کر سارا حال اپنے بیٹے کو بتایا۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی اپنے آبائی شہر کی گلیوں اور گھروں کو دیکھتا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچے پر اس کی نظر گئی۔ پھر وہ اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور حیرت سے اپنی ماں کو بتانے لگا کہ اماں، یہ تو بہت بڑا نرالا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں تو وہاں خراسان میں بیٹھا ہانڈی میں چمچہ ہلا رہا تھا کہ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور وہ تھالی میں رکھے ہوئے گوشت کو لے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس بلی پر اتنا شدید غصہ آیا، چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچے کے ساتھ اسی کے پیچھے بھاگا۔ لیکن جب گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے شہر کی گلی میں خود کو موجود پاتا ہوں۔ اے اماں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ تو پیارے دوستو، اس کی ہندو ماں جب فرط مسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی جا رہی تھی، پوری بات سننے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ اگلی صبح اس کا بیٹا آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ، یہ تیری ماں ہے جس نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، تجھے جوان اور باہمت بنا دیا کہ اب تو گھر سے نکل کر ملک خراسان جیسے دور دراز علاقے میں تجارت کرتا ہے، پھر بھی اپنی ماں کو بھول گیا ہے۔ اے لڑکے، یاد رکھ، جس دن تو اپنی ماں کو بھول جائے گا تو تیرا خدا بھی تجھے بھول جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش آدمی کہیں سے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی شہرت و عظمت سن کر انہیں ملتان شہر ملنے آیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ کر رہنے لگا۔ دوستو، ایک دن جب اس کی ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو اس نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کا ظاہری حسن و جمال اور باطنی کمال دیکھا تو وہ آدمی آپ رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نادان یہ سمجھ بیٹھا کہ اس میں ضرور شاہ رکن عالم کی غذا کی تاثیر ہوگی جو ان کے چہرے سے یوں نور ٹپک رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر روز خانقاہ کی خوراک استعمال نہیں کرے گا اور وہ خانقاہ کے انتظام چلانے والوں سے ضد کرے گا کہ اسے بھی وہ وہی کھانا دے جو لوگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ اس غلط فہمی میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا تھا کہ شاہ رکن عالم کے چہرے سے جو نور کی پھوار پھوٹتی ہے اس کا راز صرف ان کی اعلیٰ غذا میں پوشیدہ ہے جو ان کے لیے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے۔
دوستو اگلے دن جب اسے کھانا دیا گیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہی کھانا کھلاؤ جو تم لوگ اپنے قطب الاقطاب یعنی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو کھلاتے ہو، میں خانقاہ کا لنگر کسی صورت میں نہیں کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، دربار کا لنگر چلانے والوں نے ہر طرح سے اس درویش آدمی کی منت و سماجت کری، لیکن وہ درویش بھی ایک ہٹ دھرم تھا۔ اس نے کسی کی بات نہ سنی اور یہی مطالبہ کرتا رہا کہ میں کھانا کھاؤں گا تو وہی کھانا کھاؤں گا، مجھے صرف وہی کھانا کھلواؤ جو تم لوگ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو کھلاتے ہو۔ آخر لوگوں نے تنگ آ کر اس کی بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے دسترخوان سے کھانا اس درویش کے لیے بھجوا دیا، اور وہ درویش جو خانقاہ کے لنگر میں پکی دنیا کے لذیذ کھانوں کو ٹھکرا کر اپنی بیش قیمت خوراک کی خواہش میں بیٹھا تھا، جو اس کے خیال میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کھاتے ہوں گے، لیکن دوستو اس درویش نے جب اپنے آگے جو کی روٹی اور بے نمک ابلی ہوئی سبزی دیکھی تو حیرت میں چلا گیا۔ بولا کہ یہ تم لوگ مجھے کیا کھلانے کے لیے اٹھا لائے ہو؟ لوگوں نے مسکرا کر کہا، ارے بابا جی، تم نے خود ہی تو خواہش ظاہر کی تھی کہ تم وہی غذا کھانا چاہتے ہو جو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کھاتے ہیں، یہ وہی غذا ہے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دی، تو تم اب کہتے ہو کہ یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ وہ درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ملامتیں کرنے لگا۔ اس نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسی بے سروب باتیں سوچی تھیں۔ ادھر جب سب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بابا، ہماری یہ خوب روئی اعلیٰ اور مرغن کھانے کھانے سے نہیں بلکہ عبادت اور ریاضت سے حاصل ہوئی روحانی غذا سے ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس درویش نے بغل گیر ہوتے ہی محسوس کیا کہ جیسے اس پر عرفان کے دروازے کھل گئے ہوں، اور وہ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور ریاضت اور مجاہدے کی تلقین فرمانے لگے اور دینی تعلیم کی کچھ اہم باتیں اسے بتائیں، اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کو رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی بڑے صاحب کرامت اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب ملتان کا حاکم قباچہ ہوا کرتا تھا اور سلطان شمس الدین دلی کا بادشاہ تھا، اور دونوں کے مابین کسی بات پر رنجش شروع ہو گئی، تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خطوط لکھے جس میں قباچہ کی کسی سازش کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں خطوط تو بادشاہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے جو ان کو قباچہ کے پاس لے آیا، اور خطوط پڑھ کر قباچہ بہت ہی آگ بگولا ہوا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوا لیا۔ جب یہ دونوں بزرگ آئے تو قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو قاضی شرف الدین نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ قباچہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، چنانچہ قاضی شرف الدین کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا خواص ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا کہ یہ خط کس کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بلا شبہ یہ میرا خط ہے اور اسے میں نے ہی لکھا ہے۔ تو قباچہ نے پوچھا کہ آپ نے سلطان شمس الدین کو یہ خط کیوں لکھا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے، اب تمہارے دل میں جو آئے تم وہ کرو، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو، اور تمہارے ہاتھ میں ہی کیا ہے۔ قباچہ نے جب اس کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا کہ کھانا لایا جائے، کیونکہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، تو بادشاہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع مل جائے گا تو میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے
کشف باطنی سے اس کی نیت معلوم کر لی۔ پیارے دوستو، جب کھانا لایا گیا تو کباچہ نے آپ سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو کباچہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معذرت کی اور معافی بھی مانگی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو اعزاز و اکرام سے رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بہت بڑے عالم اور فاضل دانشور بخارا شہر سے دلی آ گیا۔ اس کی عالمانہ شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ لوگ اس کو بڑا ہی دانا عقل مند آدمی سمجھتے تھے۔ ہندوستان سے وہ آدمی پھرتا پھراتا ملتان آ گیا، مگر اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملاقات کرنے کو اچھا نہ سمجھا۔ تو دوستو، کافی عرصہ ملتان شہر میں قیام کرنے کے بعد جب وہ عالم آدمی وہاں سے جانے لگا تو اس کے کچھ خواریوں اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ حضور ایک مرتبہ جناب حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے تو مل لیں۔ تو آخر اس نے اپنے ساتھیوں کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تو اس نے کہا کہ چلو حضرت سے مل ہی لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لڑ اس کی شانوں پر جھول رہی تھی، اور اس کے سر پر ایک بڑا سا امامہ رکھا ہوا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچا تو جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی نے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کندھوں پر 2 سانپ لٹکا کر آئے ہو۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کندھوں پر واقعی ہی 2 اصلی سانپ لٹک رہے تھے، اور وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری اکڑ اور دبنگ بازی رفو چکر ہو گئی، اور وہ دستار و جبہ ایک طرف پھینک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا، بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے ہو؟ یہ تو تمہارا غرور، نخوت اور برتری تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سانپوں کی شکل میں دکھا دی ہے۔ اس غرور کو ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے تو تم اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور اپنا سر منڈوا لیا۔ ایک عرصہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں بند ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اور وہ ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ میں نے کسی مدرسے یا مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب جناب زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے حاصل کیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک روز حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں پر چند مرید اور درویش وضو فرما رہے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا، اور جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو تعظیماً آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس درویش آدمی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اصل درویش یہ ہے جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد اپنے مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ پہلے اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت اختیار کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کی تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کر کے انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی انسان مل بھی جائے تو خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم سے زیادہ اپنے منزل کی طرف جانا مقدم سمجھا جانا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ انکساری نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اونچے کمال اور بلند مرتبہ پر پہنچا دیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پر آتش پرست رہتے تھے۔ لوگوں نے آتش کدا تیار کر رکھا تھا جس پر ایک بہت بڑا گنبد تھا۔ یہ آتش کدا روزانہ جلایا جاتا تھا، اور وہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی اسی مقام سے گزرے، تھوڑے سے فاصلے پر ایک ندی کے قریب قیام فرمایا، اور فخر الدین نامی ایک خادم کو بھیجا کہ قریبی بستی سے جا کر آٹا اور آگ لے آئے تاکہ روٹیاں پکائی جائیں۔ تو پیارے دوستو، خادم اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں سے وہ آٹا خریدا اور آتش کدے کے پاس آیا اور آتش پرستوں سے آگ مانگنے لگا۔
تو پجاریوں نے آگ دینے سے صاف انکار کر دیا، تو وہ خادم آگ کے بغیر ہی واپس آ گیا اور خواجہ صاحب کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو پیارے دوستو، خواجہ صاحب خود آتش کدے کے پاس گئے اور پجاریوں کو واعظ و نصیحت کی کہ اس آگ کو پوجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ یہ تھوڑے سے پانی سے فنا ہو جاتی ہے، یعنی اس کو بقا حاصل نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی پرستش مت کرو جو اپنا وجود ہی قائم نہ رکھ سکیں۔ تو پجاریوں نے جواب دیا کہ آگ کا وجود بہت ہی عظیم ہے، لہٰذا ہم اس کی پرستش کیوں نہ کریں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اتنی مدت سے اس آگ کو پوج رہے ہو، تو ذرا اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ کر تو دیکھو کیا یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں۔ تو وہ بولے، حضور یہ آگ کی خاصیت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ جلائے گی۔ وہ لوگ حضور سے بحث کرنے میں پڑ گئے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو آگ نے نہ جلایا تو وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ سے متاثر ہونے لگے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، تو وہ سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اور فرمان سے اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شخص نہایت ہی پریشانی کے عالم میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت 40 برس گزر چکے ہیں، میرا ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں مجھے آج تک کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے دعا کی درخواست کروں کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل جائے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے آدمی کی بات سنی تو مراقبہ میں چلے گئے۔ کافی دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے اپنا سر اٹھایا اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اس نیت سے دعا کریں کہ اس بزرگ کا بیٹا اسے صحیح سلامت مل جائے۔ چنانچہ جب سب لوگوں نے دعا کر لی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ اے بابا، جاؤ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ چکا ہوگا۔ چنانچہ یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی وقت اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو اس کے گھر کے افراد میں اس کے بیٹے کے آنے کی مبارکباد دی کہ تمہارا بیٹا جو 40 سال پہلے گم ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے اور اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ پیارے دوستو، بوڑھا آدمی بہت زیادہ خوش ہوا، اس نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی، تو پھر دونوں باپ بیٹا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم اب تک کہاں رہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جزائر دریا دیوان کے ایک جزیرے میں قید تھا اور مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور میں آج بھی اسی جگہ پر قید تھا۔ ایک درویش جو بالکل آپ کی شکل کا تھا میرے زنجیر پر ہاتھ ڈالی تو زنجیر اسی وقت ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر درویش نے مجھے اپنے نزدیک کھڑا کر کے فرمایا کہ میرے قدم با قدم ہو لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور چند قدم آگے چلنے کے بعد اس درویش نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے درویش کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو گھر کے دروازے پر پایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب ہندوستان کا بادشاہ علاؤ الدین خلجی وفات پا گیا تو اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور وہ قطب الدین خلجی کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو، قطب الدین خلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوش آمدیدیوں نے اسے یوں گھیرے میں لے لیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہو گیا۔ جو درباریوں نے اس کے کان میں ڈالا تو وہ اسے آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لے آیا۔ شاہی درباروں نے دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور دبدبا دیکھا تو وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وابستہ ہیں، لہٰذا عوام ہماری عزت زیادہ کرے گی اور اپنی مشکلات اور مصائب ہمارے سامنے بیان کرے گی تاکہ ہم اسے بادشاہ ہند تک پہنچا سکیں اور اپنے اختیارات سے کام لے کر ان کی مشکلات دور کریں۔ لیکن یہ لوگ تو خود ہمارے پاس ہی نہیں آئے اور خود خواجہ صاحب کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے،
तो तब उन्होंने बादशाह को ख्वाजा साहब के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुतुबुद्दीन भी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से हसदो बुग़्ज़ रखने लगा और उनका वजूद उसे अपनी सल्तनत की सालमियत के लिए खतरा महसूस होने लगा। वो चाहता था कि किसी तरह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ पहुंचाकर दिल्ली शहर से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन फिर उस दरवेश की अजमत के आगे वो बेबस हो जाता और वो सोचता था कि कहीं मेरे हक में ये बद्दुआ ना कर दें और मुझे ये दिल्ली की मसनद छोड़नी ना पड़ जाए। चालाक और मक्कर फरेज दरबारियों ने जब बादशाह को इस कशमकश में देखा तो कहने लगे कि अगर आप मुल्तान से शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली शहर में बुला लें तो आप इस मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो मकासद जो आपके जहन में है। तो प्यारे दोस्तों, बादशाह ने सवालिया अंदाज में अपने दरबारियों की तरफ देखा और पूछने लगा कि यह कैसे मुमकिन है। तो उन दरबारियों और मकारों ने मकार से काम लेते हुए कहा कि शाह रुकने आलम की हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की आपस में कम बनती है। इसी तरह जब एक शहर में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दोनों में रंजिश बढ़ जाएगी और फिर इसी रंजिश से भरपूर हम फ़ायदा उठाएंगे। चुनाचे बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने फ़ौरन शाह रुकने आलम की तरफ मुल्तान शरीफ में एक दावतनामा भेजा और उन्हें दिल्ली आने के लिए पुरजोर इसरार करने लगे। शाह रुकने आलम को इसका अच्छी तरह इल्म था कि इस दावतनामे के पीछे क्या अवामिल दरकार है। वो बादशाह की अयारी को खूब अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाना भी ज़रूर ख्याल किया। चुनाचे आपने फ़ौरन अपने अकीदतमंदों और इरादतमंदों को अपने साथ लिया और दिल्ली के सफ़र पर निकल खड़े हुए। उधर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि बादशाह और दरबारी ये खेल खेलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इसका ये हल निकाला कि पहले खुद शाह रुकने आलम के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। इसलिए जैसे ही उन्हें इतला मिली कि शाह रुकने आलम दिल्ली के नज़दीक पहुंच चुके हैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने अकीदतमंदों और मुरीदों के साथ दिल्ली शहर से निकलकर ज़रा आगे जाकर शाह रुकने आलम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही शाह रुकने आलम दिल्ली के नज़दीक पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पुरजोश खैर मकदम किया। रात भर दोनों बुजुर्ग एक खैमे में बैठे शरई मसाइल पर सैर गुफ्तगू हासिल करते रहे। प्यारे दोस्तों, जब सुबह हुई तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने शाह रुकने आलम से अलविदाई मुसाफा किया और अपने अकीदतमंदों के साथ दिल्ली वापस कूच कर गए। शाह रुकने आलम ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाते ही दिल्ली शहर की तरफ जाने का हुक्म सादर फरमा दिया। बादशाह शहर दरबार के पास था, शाही अफराद के साथ खड़ा आपके इस्तकबाल में शामिल हो गया। आपके घोड़े की लगाम थाम कर कुछ फासला आगे बढ़ने के बाद जब आपको घोड़े से उतारकर एक दूसरी आरामदेह सवारी पर बिठाया गया तो ये शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, शाही महल के फाटक पर पहुंचकर बादशाह ने जब पीछे नज़र दौड़ाई तो इंसानों का समंदर नजर आया जो शाह रुकने आलम के इस्तकबाल की खातिर उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। बादशाह ने यह मौका मुनासिब समझा और शाह रुकने आलम को वहीं ठहरा कर आपसे अवाम के सामने मुखातिब होकर कहने लगा कि हजरत आपका दिल्ली शहर में सबसे पहले किसने इस्तकबाल किया। तो हजरत शेख रुकने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के ताजदार की बात खूब समझ गए थे, लिहाजा उन्होंने बुलंद आवाज़ से मजमा की तरफ देखा और कहा कि ऐ लोगो, तुम्हारे इस शहर में मुझ मुल्तानी दरवेश का सबसे पहले इस्तकबाल जिसने किया वो तुम्हारे शहर का सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार इंसान है और वो खुद खुदा का महबूब बंदा है। बादशाह जो अपनी दास में आपका इस्तकबाल करने वालों में आगे था, ये सुनकर खुशी से फूला ना समाया। उसने फिर मज़ीद तस्दीक के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि हज़रत वो खुश नसीब कौन हैं, उनका नाम भी तो बता दें ताकि दिल्ली के लोग ये जान लें कि उनका शहर का सबसे परहेजगार और मुत्तकी इबादत गुजार इंसान कौन है और वो शख्सियत कौन है। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर शेख रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमा से मुस्कुराते हुए देखकर फरमाया कि लोगों, तुम्हारे शहर में दाखिल होने से पहले मेरा जिस शख्स ने सबसे पहले इस्तकबाल किया वो महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह थे और तुम लोग अच्छी तरह जान लो कि वो दिल्ली के सबसे अच्छे बंदे और अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन आदमी हैं। दिल्ली में अगरचे शाह रुकने आलम जब भी तशरीफ़ लाते
تو شاہی دربار کے مہمان کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہیں محل میں قیام کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارنا پسند فرماتے تھے۔ اکثر گھنٹوں گھنٹوں یہ دونوں بزرگ سر جھکائے حاصل گفتگو میں مصروف رہ جاتے تھے، اور یہ دونوں بزرگان دین مثالی سنگت اور دوستی رکھتے تھے۔ دوستو، اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دلی کی کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے، تو جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نماز ختم کر لیتے تو اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے جہاں شاہ رکن عالم عبادت الہی میں مصروف تھے۔ ان کو عبادت میں مشغول دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور ان کی نماز ختم ہونے تک وہیں پر بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جیسے ہی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرتے تو آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے، مصافحہ کر کے آپ کو ساتھ اٹھا کر اسی جگہ لے جاتے جہاں سے نظام الدین اٹھ کر آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر مسجد کی اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ شرعی باتیں کرنے لگتے تھے۔ پیارے دوستو، دونوں درویش کی پالکیاں مسجد کے باہر کھڑی ہوتی تھیں۔ جب انہوں نے واپس جانا ہوتا تھا تو پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اصرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہوں، اور اکثر یوں ہی ہوتا تھا کہ پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اصرار کرنے لگتے تھے کہ پہلے آپ پالکی میں سوار ہوں۔ لیکن پیارے دوستو، اکثر اسی کام میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار بھی غالب ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کے حالات پر کرم کرے، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے، ان اولیاء اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجا نبی الامین۔